کو سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال جو ہر انسان خود سے کرے کہ کائنات کی اتنی بڑی مشین جو خدا نے بنائی، کہ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کو ہے جواں ہے مومن میں نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یعنی یہ چاند، یہ سورج کس کے لیے بنے؟ میرے لیے بنے۔ یہ چرند و پرند کس کے لیے بنے؟ میرے لیے بنے۔ ایک مہینے میں نہیں، ایک سال میں ہزار بکرے ذبح ہو جاتے ہیں، کس کے لیے ذبح ہوتے ہیں؟ تیرے لیے ذبح ہوتے ہیں۔ یہ زمین اتنی گندم نکالتی ہے، کس کے لیے نکالتی ہے؟ تیرے لیے نکالتی ہے۔ یہ پورا نظام شمسی، یہ بادل نمکین پانی سمندروں سے اٹھا کے پوری مشینری کے تحت اسے میٹھا کر کے پھر زمین کے اوپر تیرے لیے پھینکتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا۔ قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، لیکن اے میرے بندے ایک وجود ایسا ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وہ کس کا وجود ہے؟ اے انسان، وہ تیرا وجود ہے۔ اب اتنی بڑی مشین اللہ نے بنائی، کس کے لیے بنائی؟ تاکہ ہم شہوت رانیاں کریں؟ اس لیے بنائی تاکہ ہم یہاں پہ آ کے ملینر بنیں، بلینر بنیں؟ اس لیے بنائی تاکہ یہاں پہ ہم سو آ کے گھر بنائیں؟ اس لیے بنائی تاکہ ہم 10 گاڑیاں رکھیں؟ اس لیے بنائی تاکہ ہم لگژری لائف اسٹائل اپنا بنائیں؟ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن زندگی میں تجھے اس لیے نہیں بنایا تھا۔ اگر اس لیے بنایا ہوتا تو خدا قرآن میں کہتا فرعون کامیاب ہے، نمرود کامیاب ہے جس نے بے تحاشا دولت جمع کی۔ لیکن اللہ قرآن میں اگر کسی کو کامیاب بتاتا ہے تو ابراہیم کو کامیاب بتاتا ہے، موسیٰ کو کامیاب بتاتا ہے۔ اگر خدا کربلا میں کسی کو کامیاب بتاتا ہے تو ابن سعد کو کامیاب نہیں بتاتا، جناب حر کو کامیاب بتاتا ہے۔ اب وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ چکے تھے۔ اب 5 منٹ کے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں آ کر کرنا کیا تھا اور ہم کس کام میں مشغول ہو گئے۔ ایک کافر ایک کرسچن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں آ کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی ساری پلاننگ جو ہوتی ہے وہ 60 سال کی ہوتی ہے، میکسیمم 80 ایئرس۔ پہلے جاب کی تلاش، بزنس کو اسٹیبل کرے، ذہنیت یہ ہوتی ہے 50-45 سال تک کام کریں گے، مال جمع کریں گے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ، بڑھاپا، اور اس کے بعد جو پیسہ کمایا ہے اس سے مزے کریں گے۔ کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ترکی کا، کبھی یورپ کا، کبھی امریکہ کا، کبھی سوئٹزرلینڈ کا ٹور لگائیں گے۔ آپ کا بھی ایک یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر ایک کافر کی سوچ میں اور علی والے کی سوچ میں فرق ہے۔ اگر میرا دنیا میں آنے کا ایم یہ ہے، میں پیدا ہوا، جوان ہوا، نوکری کروں، شادی کروں، 4 بچے پیدا کروں اور اس کے بعد مر جاؤں، اس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، یہ ہدف ابس نہیں لگتا آپ کو کہ اتنی کائنات کی انرجی لگا کے یہ کام کروایا جائے انسان سے کہ تو اس لیے آیا 2 بچے پیدا کرے، شادی کرے، 4 گھر بنائے، گاڑی لے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو کوئی بڑا ہدف تو نہیں ہے۔ اس طرح تو ایک بکری بھی آتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، اٹھتی ہے، مرتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اس طرح تو ایک مچھر بھی دنیا میں آتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے۔ اس طرح تو یہ پرندے، یہ کوے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آتے ہیں، گھومتے ہیں، سیر و سیراب کرتے ہیں، میل و میلاب کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہ مقصد زندگی تھا، اس کے لیے خدا نے تجھے پیدا کیا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک بندے کو اپنے آفس کا حساب و کتاب کرنا ہو اور اس کے لیے کمپیوٹر لے کوئی 15-20 لاکھ کا، تو دنیا کیا بولے گی؟ تم نے ہائی ڈیفینیشن والا کمپیوٹر لیا جو مکسنگ کے لیے، گرافک کے کاموں کے لیے تھا، اور کام اس سے کیا لے رہے؟ ایک ای میل کرنا ہے، ایک ای میل آنی ہے اور اس کو پرنٹ کرنا ہے۔ بھائی اس کے لیے تو 50,000 کمپیوٹر کو لے لیتا ہے۔ اگر شادی کرنا، اولاد پیدا کرنا، مال جمع کرنا، گھومنا پھرنا ہوتا تو خدا ہمیں کیوں پیدا کرتا؟ گدھے کافی تھے، گھوڑے کافی تھے، پرندے کافی تھے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزا کی ضرورت۔ آسٹریلیا کے یہاں آ جاتے ہیں، یہاں کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس مقصد کے لیے کہ ہم کھائیں پئیں اور شہوت رانیاں کریں اور بعد میں چلے جائیں۔ ہفتہ پہلے پلان کرتے ہیں کس ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے، ایک سال پہلے پلاننگ ہوتی ہے کس ملک کی سیر کرنی ہے، پورا سال پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح تو نے اتنا مال جمع کیوں کیا؟ کہیں سوچے تو صحیح یہ ساری چیزیں گھومنے کے بعد تجھے ملا کیا؟ ایک ہی بندہ ہے جو درخت کو دیکھ کے خدا تک پہنچتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو درخت سے خدا تک نہیں پہنچتا۔ ایک ہی بندہ ہے جو امام حسین سے ملنے کے بعد حر بن جاتا ہے،
دوسرا وہ ہے جو پوری زندگی رسول کے ساتھ رہنے کے بعد بھی قاتل زہرا بن جاتا ہے، کیونکہ سوچ نہیں، کیونکہ غور نہیں، کیونکہ فکر نہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو فکر نہ کرے اس مومن کا کوئی فائدہ نہیں۔